إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی شہنشاہ ہے. وہ سارے نظام اکیلا چلاتا ہے، اس کو کوئی سوال کرنے والا نہیں، سب اس کے حضور اکٹھے ہونے والے ہیں. وہ بڑا ہی مہربان رب ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اسی محبت کی بدولت اس نے اپنے بندوں کے لیے کامیابیوں کے بہت سارے طریقے نازل فرمائے ہیں. قربان جائیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی پر، اور بے شمار درود و سلام ہوں. ایسی پرسنالٹی تھے وہ کہ جنہوں نے اللہ کی تمام نعمتوں کو اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ جو خوبصورت باتوں کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے. ہماری رہنمائی اور ہماری کامیابی کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ قیامت تک کے حالات کا علم رکھتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے، اس کے بندوں نے کیا کیا کرنا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. اسی علم کی بدولت جس کو علم الغائب کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے طریقے بتلائے ہیں. اس رب تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ان کے معاملات کی وجہ سے ان پر بڑی تکالیف آنے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے کہ کون میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. یہ پچھلے جمعے ہم نے سنا تھا. اور کون اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ایسی عظیم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور پھر ان کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں ایسی زبردست انہوں نے ہمارے لیے تاریخیں چھوڑی ہیں کہ انسان جب سنتا ہے تو دل انسان کا یقین نہیں کرتا. واقعتاً وہ انسان ہی تھے جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تکلیف.
یہ ہمیں تکلیف زحمت لگتی ہے، یہ رحمت ہوتی ہے۔ بات کا آغاز ہم اس سے کرتے ہیں کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، اور تکلیف کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ صبر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف شکلوں میں 103 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں 103 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے مختلف شکلوں میں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ ایک ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کو ضرور آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اور جب ان کو آزمایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم گھبرانا نہیں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، دنیا کی تکلیف کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی دلیلیں سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر کے بارے میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی مدد مانگتے ہوئے نماز پڑھ کر صبر کرو۔ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تم اللہ کی مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خود کو روک لینا، جب کوئی آزمائش تکلیف انسان کو پہنچے اس آزمائش اور تکلیف کو برداشت کرنا، وہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، وہ لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچائی گئی ہو، اللہ کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے ہو، اپنے نفس کی طرف سے آزمائش ہو، تمام قسم کی تکالیف کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، اپنی ہر تکلیف اللہ کو بتانا، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ صبر کیا ہے تو اپنی تکلیف سوائے اللہ کے کسی کو نہ بتانا، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر سے علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتا دینا، لیکن الفاظ بس یہ کہنا کہ یہ مجھے مرض ہے بس، اور یہ مجھے تکلیف لاحق ہے، کوئی بھی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہم سنیں گے۔ سب سے پہلی مثال کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں، ساری تکلیفیں میرے لیے ہی ہیں، پہلے میرا یہ نقصان ہو گیا، پھر میرا یہ نقصان ہو گیا، اب میرا یہ نقصان ہو گیا، سارے نقصان مسلمانوں کے لیے ہی ہیں۔ کافر تو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو بڑے سکون میں ہیں، ساری آسائشیں، ساری راحتیں ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے تکلیفیں ہیں ساری۔ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہیں، اور اسی کو بے صبری کہتے ہیں۔ اب بہت ساری تکالیف آتی ہیں انسان پر۔ شروع کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، جن آزمائشوں کا، جن تکالیف کا جو انسان پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالٍ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 154 ہے، 155 اور 157 ہے۔ تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا۔ کس طرح؟ اب توجہ سے سنتے ہیں کون کون سی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ مالوں کے کمی میں گھاٹا پہ گیا، اس بار سیلری کٹ گئی، اس بار تنخواہ کم ملی، اس بار کوئی نقصان ہو گیا، موٹر سڑ گئی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، خرچے زیادہ ہو گئے، مال کم پڑ گیا ہے، خرچے زیادہ ہیں، تو تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔
قرآن مجید ہے، مالوں کی کمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مال کم کرتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہم لڑ پڑتے ہیں، اگر کسی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے ہم اسے لڑ پڑتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے نہ ہی نقصان سے بچنے کی، نہ ہی فائدہ اٹھانے کی، سوائے اللہ کی توفیق سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، صحیح بخاری شریف۔ پھر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، مال میں کمی آ جائے گی۔ دوسرے الفاظ ہیں کہ اس کو جان کی کمی سے آزمایا جائے گا، والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہوگی، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی، دوست فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گئے، بہن بھائی فوت ہو گئے، فوت کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور پھر فرمایا پھلوں کی کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ، روٹی کھانے کو نہیں مل رہی، پھل کہاں سے ملیں گے؟ انسان پھر یہ کہنا شروع کر دے، شکر ادا نہ کرے، صبر نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، تخصیص نہیں کی کہ صرف پیغمبر آزمائے جائیں گے، نہیں، صرف اللہ کے ولی آزمائے جائیں گے، نہیں، ہر انسان کو آزمایا جائے گا، ضرور بالضرور آزمایا جائے گا۔ اور پھر اس سے ہوگا کیا؟ پھر فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں۔ آپ ان تکالیف پر، مال کم ہو جائے گلا شکوہ نہ کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، بیٹا فوت ہو جائے گلا شکوہ نہ کرنے والوں کو اپنے منہ سے نازیبا کلمات نکال کر، منہ پر تھپڑ مار کر، گریبان چاک کر کے، پیٹ کے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا مصیبت آ گئی، اپنے آپ کو کوس کر جو اس طرح نہ کرے، صبر کرے۔ اور کس طرح کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں، خواہشات کے نہیں ہیں، شیطان کے نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم صرف بے شک اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، یہ مختصر نقصان ہے، اصل زندگی تو شروع ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، پہلے زندگی کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے موت کا تذکرہ کیا۔ موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم میں سے آزمایا جائے عمل میں کون اچھا ہے، اور اس موت اور زندگی کے دورانیے میں تمہیں آزمایا جائے گا، کس طرح مالوں میں کمی کر کے، غریب کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں رشتہ دار محبوبوں کو فوت کر کے آزمایا جائے گا، تمہارے ہاں رزق کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا، پھلوں کی کمی سے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کہتا ہے تکلیف اور آزمائش کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بل زیادہ آئے، ہائے ایک ہی ہو گیا، اے کی مصیبت آ گئی، ہائے ہائے مارے گئے، لٹے گئے، اے کی اسی بیڑا غرق ہو گیا، منہ سے گالیاں وابڈا والوں کو دینا شروع کر دیں، حکومت کو گالیاں دینے شروع کر دیں۔ یہ بے صبر انسان کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے گی فوراً گالیاں بکنا شروع کر دے گا، اے وابڈا والے نے مہنگائی کر دی تھی، اے حکومت نے مہنگائی کر دی، اللہ کی قسم حکومت ساری دنیا کی مل جائے مہنگائی نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، یہ اللہ آزما رہا ہوتا ہے، کبھی حکومت کے ذریعے آزماتا ہے ہمیں، کبھی اپنے مال کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی ہماری کرتوتوں پر آزماتا ہے۔ آئے گا آگے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ ویلا نہیں کرنا شروع کر دیتے، گالیاں نہیں بکنا شروع کر دیتے،
بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر نماز کے ساتھ وہ اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ بجلی کا بل زیادہ آ گیا، بیٹی کی اوپر سے شادی رکھی ہوئی ہے، گھر میں اوپر سے حالات نہیں ہیں، تو وہ 2 رکعت پڑھ کر چھپ چھپ کے اللہ کو کہتے ہیں اللہ غریب آدمی ہوں، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، اللہ تو سب کچھ تیرے پاس ہے، پہلے بھی تو نے دیا ہے، تیرا شکر ہے، اب یہ کمی آ گئی ہے، یا اللہ تو پھر اس مصیبت کو دور کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں مصیبت کو دور کرنے والا۔ جو اس طرح کرتا ہے، قرآن پاک سچا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے بھی نکال لیتا ہے اور اجر سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، میرے پہ بھی آتی ہے، آپ پر بھی آتی ہے، اور انبیاء پر بھی آئی، اور سب سے زیادہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نرم و نازک ہستی پر بھی آئی۔ اتنی تکالیف آئیں، انسان جب ان کی تکالیف پڑھتا ہے تو دل جگر پھٹ جاتا ہے، ایسی ایسی تکالیف ان پر آئیں، اور انہوں نے ایسے پہاڑ تھے صبر کے کہ صبر کر کے دکھایا، صرف کہنا نہیں کافی تھا کہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کے ایک ایک بات کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ جب بھوک لگتی ہے، کوئی کل یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میں بچوں کی روٹی کماؤں یا نماز پڑھوں، میرے پاس گھر میں آٹا نہیں ہے، میں آٹا اکٹھا کروں یا نمازیں پڑھوں یا میں لوگوں کی باتیں سنوں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے بھی سنوائے گئے، لہو لہان بھی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اوجری بھی رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں بھی کی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی پر تہمت بھی لگائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں بھی دی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کی گئیں، بڑا کچھ ہوا۔ ابھی ہم سنتے ہیں باری باری، عظیم مثالیں ملتی ہیں، عظیم مثالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب وہ کہتے ہیں نا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من رب الرحیم من ربہم ورحمہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ صبر کے اندر انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ دنیا بڑی مختصر ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، دنیا دار بندے نہیں ہیں۔ گالیاں نہیں بکی واپڈا والوں کو بجلی کا بل زیادہ آنے پر، یا کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو ماں بہن کی گالیاں نہیں دینا شروع ہو گیا، یا اس کے لیے بددعائیں نہیں فوراً کرنا شروع ہو گیا، بلکہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، سمندر میں تم میں سے کوئی انگلی ڈبوئے، جو کچھ انگلی پر گیلی نمی لگی ہے، پوری کائنات، امریکہ کی دولت، جاپان کی دولت، چائنا کی دولت، پاکستان کی دولت، سارے عرب کے سارے ذخائر، سب کچھ دنیا میں جو کچھ ہے، یہ پوری کائنات آخرت کے آگے ایسے ہے جیسے چند قطرے پانی۔ یہ ذہن میں رکھ کر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اصل ہدایت یافتہ وہی ہیں جن کو یقین ہے کہ دنیا بڑی مختصر ہے۔ دنیا کی تکلیف کے اوپر گالی گلوچ شروع کر دیں، دنیا کی تکلیف کے اوپر اللہ سے گلا شکوہ شروع کر دیں، وہ دن بھی تو دیکھے نا جب نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے، اس نے کھلایا تھا نا ہمیں جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، جب بڑے ہوئے ماں باپ کو لگا دیا ہماری خدمت میں، جب بوڑھے ہوئے بچوں کو لگا دیا ہماری خدمت میں، جب جوان ہوئے بیوی دے دی، بیوی کو لگا دیا ہماری خدمت میں، کس کس نعمت کا اس کا شکر ادا کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، کس کس نعمت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بیان کروں، تم کس کس نعمت کا اپنے رب کے جھٹلاؤ گے اور کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ انسان دیکھے، جو فارمولہ پچھلے جمعے سنا تھا، جب کوئی مصیبت آئے اپنے سے زیادہ تکلیف دہ آدمی کو دیکھے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں وہ ہے، اور اپنے سے زیادہ نیک آدمی کو دیکھے بڑی اچھی زندگی گزرے گی۔ اور پھر فرمایا، ایک اور جگہ فرمایا اس سے پہلے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنے رب سے کام ہو تو پھر تم 2 رکعت پڑھو فرض نماز کے علاوہ، اور پھر اس سے دعا مانگو۔ دعا مانگنے کے اوپر سب سے پہلا جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا دعا کیسے مانگنی چاہیے۔
اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، حمد و ثنا بیان کریں، درود ابراہیمی پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر 3 دفعہ اللہ کے صفاتی نام لے کر اللہ سے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، اور آمین بھی کہیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگیں، اور کسی مصیبت زدہ کے لیے بھی مانگیں۔ فرشتہ کہے گا یا اللہ اپنے بھائی کے لیے جو اس نے دعا کی ہے قبول کر، اس کے لیے بھی قبول کر۔ یہ پہلے جمعے کا خلاصہ ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، نماز کے ساتھ مدد مانگے، لیکن جو فرض نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے نفل قبول نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے فرض رہتے ہوں اس کی نفلی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو فرض نماز نہیں پڑھتا جتنا مرضی وہ درود شریف پڑھتا رہے، جتنی مرضی وہ اذکار کرتا رہے، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جتنے مرضی وہ صدقہ خیرات کرتا رہے نفلی، اس کو قبول نہیں ہے۔ فرض نماز کے ہوتے ہوئے فرض روزے چھوڑ کر جتنے مرضی نفلی روزے رکھی جائے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر جتنے مرضی ہمسایوں کی خدمت کرتا رہے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پہلے فرض جو کرتا ہے اس کو انسان پورا کرے، اس کے بعد نفل کرے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ فرض پورے کرنے کے بعد نوافل نفلی عبادت کرتا ہے، صدقہ خیرات، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ خیرات کرنا نفل ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فرض پڑھنا فرض ہے، لیکن نوافل کے ساتھ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جتنے نوافل بڑھائیں گے اتنے ہی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کب؟ جب فرض پورے کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں سب کو حکم ہو رہا ہے کہ مصیبت کے وقت واویلا نہ کرو، واڑ واڑ نہ بولو، اپنی تکلیف سے مجھے بتاؤ کس طرح نماز پڑھ کے میرے سے دعا کے اندر مجھ سے اپنی مصیبت بتاؤ کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، میں مصیبتیں دور کرنے والا ہوں، میں ہی بھیجتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، بھول گئے ہو تم، کیوں؟ تم میرے ہو، میں نے بھیجی ہے مصیبت تمہیں آزمانے کے لیے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ سچا ہے، اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ منہ سے کچھ نہ نکالو۔ اب ہم سنتے ہیں، اچھا مزید اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ جو تم نماز صبر کرتے ہو نا، اللہ کی مدد مانگتے ہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور یہ جو نماز ہے اور صبر کرنا ہے اور مدد مانگنا، یہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ بھاری ہے کس سے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ نہ ہی پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے، لوگوں کی مدد مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھوک لگی ہوئی، میں کچھ کھانے کو ہے کچھ کھانے کو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں بڑی سخت شدید درد تھی بھوک کی وجہ سے، کچھ کھانے کو ہے، باہر سے دستک ہوئی، ایک صحابی بکرا ہی بھون کر لے آئے۔ اگر صحابہ کو حکم دیتے نا تو صحابہ اپنی جان تک کاٹ کر، اپنی بوٹیاں کاٹ کر رسول اللہ کو کھلا دیتے، لیکن نہیں، اللہ کو کہا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ اور یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ جب کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ میرے سے مدد مانگنی ہے، میں لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں کہ میرے پہ یہ مصیبت آ گئی ہے۔ لیکن اس میں اگر کوئی بندہ ادھار لے لے تو یہ اللہ کی مدد چھوڑنا نہیں ہوتا، لیکن ادھار لینے سے پہلے استخارہ کرے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ یہ کام کر لوں، یہ میرے لیے بہتر ہے، میں ادھار لینے لگا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یہ کام کر لوں۔ اللہ کی مدد اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، یہ نہیں بھولنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء پر کیسی کیسی تکالیف آئیں۔ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئیں، حالانکہ انبیاء نے کوئی گناہ نہیں کرنے۔ اس سے پتہ لگا کہ تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں یہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہی نہیں آتی۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے، جو بندہ گناہ گار زیادہ ہوتا ہے اس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، نہیں، غلط کنسیپٹ ہے۔ بلکہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزمائشوں سے گزارا، اتنی آزمائشوں سے گزارا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ آپ کو ہم نے ہر مقام پر صابر پایا، سب سے زیادہ صبر کرنے والے، سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہم نے آپ کو پایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کا نام لے لے کر اللہ نے کہا وہ بڑے میرے اچھے بندے تھے۔ ذکر کریں آپ سیدنا ایوب، ابھی ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی سنیں گے، پہلے ہم باقی انبیاء کا مختصر سنتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ان کو نہ بیماری لگ گئی، جسم کے اوپر نہ پھوڑے نکل آئے، چھالے پڑ گئے، جسم کے چھوٹے چھالے چھالے، خونوں خون، ہر وقت پلپ نکلتی، ہر وقت پانی نکلتا، تکلیف، پورا جسم بھر گیا۔ یہ کون تھے؟ نبی تھے، پیغمبر تھے، ایوب علیہ السلام۔ اور پھر انہوں نے کہا، جب برداشت نہیں ہوا نا تو انہوں نے کہا کہ میں منہ سے کوئی لفظ نکالوں گا، اپنے اللہ سے مدد مانگوں گا۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے نفس، جو نفس ہمارا ہے جس کو شیطان کہا ہے انہوں نے قرآن مجید میں، کہ میرے نفس سے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس نے مجھے اب تکلیف میں ڈال دیا، میں بڑی دیر سے برداشت کر رہا تھا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، میرے شیطان نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھ سے یہ بیماری لگ گئی ہے کہ میں تیرے آگے اب بیان کرنے لگا ہوں، مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ دعا مانگی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پاؤں مارو زمین پر، پاؤں مارا، وہاں سے جو پانی نکلے اس سے نہاؤ بھی اور وہ پیو بھی، اور وہ پانی پیا بھی ایوب علیہ السلام نے، نہایا بھی۔ جب وہ نہا رہے تھے اوپر سے سونے کی ٹڈیوں کی اللہ نے بارش کر دی۔ صبر کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، صبر کرتے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے، پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹڈیاں سمیٹنے لگے۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تو اس چیزوں سے بالکل جو ہے وہ غنی نہیں کر دیا۔ تو ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو تیری رحمت ہے، یہ تو ہی بھیج رہا ہے، میں بندے سے تو نہیں مانگ رہا، یہ تیری رحمت ہے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، بالکل غریب ہو گئے تھے ایوب علیہ السلام، اس تکلیف کی وجہ سے کوئی بندہ ان کے قریب آتا ہی نہیں تھا، اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور پھر اتنا امیر کر دیا، اور پھر بہت دولت سے بھی نوازا، بہت بچے بھی دیے، آگے نسلیں انبیاء کا سلسلہ بھی آگے شروع ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نام لیے باقاعدہ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی بڑا زبردست تذکرہ ہے، بڑا ہی آزمایا اللہ تعالیٰ نے، بہت آزمایا، اتنا آزمایا آگ میں پھینکنے لگے، باپ نے گھر سے نکال دیا، بچے کو ذبح کرنے لگے، بیوی کو چھوڑ دیا، صحرا میں چھوڑ دیا، بڑی جگہ آزمایا، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے تعریف کر دی کہ ہم نے ان کو حنیف پایا اور ہمیشہ بہت زیادہ صبر کرنے والا بتایا۔ ابراہیم تو نے ثابت کر دیا کہ تو بہت بڑا صابر ہے، تو نے ثابت کر دیا، اور اللہ تجھ سے خوش ہو گیا۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمتوں کی اتنی بارش کرتا ہے، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا نہیں کرتا۔ آپ کے علم میں ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یا اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ جو بندہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ جیسے درود شریف نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو نماز نہیں، اور درود کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مبارک نام نہ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، فرض نماز ہی اس کی نہیں ہوتی۔ اندازہ کیجئے، یہ ہے مقام اور عزت اور مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کر باقاعدہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، اور پھر فرمایا اِنَّهُ اواب، ہم نے بے شک ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا، بہت زیادہ صبر کرنے والا پایا، اور پھر وہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا۔ کیا ہی اچھا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے رب ہو کر تعریف کی، کیا ہی میرا اچھا بندہ تھا وہ، میں نے اس کو ہر حال میں، اور کیوں اچھا تھا، وہ صرف مجھ سے بار بار رجوع کرتا تھا۔ جو بار بار اللہ سے دعا کرے اللہ کو بڑا ہی پسند آتا ہے کہ چھوٹی، رسول اللہ سے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی اپنے رب سے مانگ لیا کرو، تم پر چھوٹی سے چھوٹی کوئی تکلیف بھی آئے اپنے رب سے مانگا کرو، لوگوں کو نہ بتاؤ اپنی تکلیف، لوگ تو خود اس کے محتاج ہیں، لوگ تو سب اس کے محتاج ہیں، اور پھر اللہ کو بتاؤ۔ بہت زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کو اپنی تکلیف بتاتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس مصیبت سے بھی نکال لیتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ صبر کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم ڈھیروں رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ تو انبیاء کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے جیسے گناہ گار سیاہ کار صرف اپنا معاملہ اپنی تکلیف اللہ کو بتاتے ہیں تو اللہ کی قسم اللہ ان سے زیادہ خوش ہوتا ہے
کہ یہ تو گناہگار لوگ ہیں، گندی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، گندے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، پھر یہ صرف اپنی مصیبت مجھے بتاتے ہیں۔ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ ہی خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس خوشی کے اندر آ کر پھر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ کر کے دیکھیے، چیلنج ہے اللہ کا کہ صرف اور صرف جب بھی مصیبت آئے کبھی برا لفظ منہ سے نہ نکالیں، بلکہ صرف یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر 2 رکعت پڑھ کر چھپ کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کے دعائیں مانگے، یا اللہ معاف کر دے، اگر تو نے مدد نہ فرمائی ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی تو ہے جو بغیر مانگے تو نے ماں کے پیٹ میں کھلایا، جب بڑے ہوئے تب تو نے کھلایا۔ جب اچھی چیز کو یاد کر کے اللہ کے آگے شکر ادا کرے سجدے میں پڑھ کر، اور کہیں یا اللہ تجھے یاد ہے تو نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا، میں بھی بھولا نہیں ہوں، مجھے معاف کر دے، اور یہ مصیبت آئی ہے تیرا شکر ہے، میں تیرے سے کوئی کلمہ گلا شکوہ کے لیے نہیں بلکہ تیرے قرآن کے مطابق تجھ سے مدد مانگنے کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مصیبت دور کر سکتا ہے، میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ کہنا شرک کے خلاف ہے اصل میں، اور ایسا نہ کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کا در اختیار کرنا، لوگوں کے آگے بھکاری بن کر مانگنا جا کر، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، پھر فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ادریس اور سیدنا ذوالکفل، ان کے نام لے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا سارے کے سارے بہت زیادہ صابروں میں سے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکالیف آئیں انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ لیٹ کر لپٹ کر اتنا روئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی۔ صحابہ پاس میں تھے، وہ کہتے ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہم خواہش ظاہر کرنے لگے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہ آتے۔ ماں کو جنہوں نے نہیں دیکھا، والد کی گود جنہوں نے نہیں اٹھائی، اتنی تکالیف اٹھا کر بھی ہر حال میں کہتے رہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہی تو آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ انسان منہ سے زبان سے کچھ الفاظ نہ نکالیں۔ پھر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، والدین تو بچپن میں بہت ہو گئے، اور سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، اور انہوں نے بڑا ہی بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اس دفاع کے دوران بڑی تکالیف رسول اللہ علیہ وسلم پر آنی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ جب یہ فوت ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی صدمہ ہوا، بہت تکلیف اور رنج پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بڑی تکلیف، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر رسول اللہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی یہ ہماری مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑا کرتے، فرمایا ایسی وفا میرے ساتھ کسی نے نہیں کی، جو جب میرے پاس کوئی مال نہیں تھا تب مجھے مال بھی دیا، جب میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا تب مجھے میری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے سہارا دیا۔ تو وہ بڑی میری اچھی اور وفادار ساتھی تھیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے، جب بھی ان کا تذکرہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی، اور شعب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ جب کیا گیا، نہ کھانے کو کچھ چیز مہیا، نہ پینے کو، پتے کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گزارا کیا، پتے کھا کر اور اپنے پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھ کر، اور غزوات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھ کر گزارا کیا۔ صحابہ کہنے لگے ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ اٹھایا، فرمایا دیکھو 2 پتھر باندھے، رسول اللہ نے 2 پتھر باندھ کر غزوات کے اندر امت کی خاطر جنگیں لڑی کہ اس دین کے دفاع کے لیے۔ اور یہ امت اتنی بدتمیز ہے، اتنی ناشکری ہے کہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے اندر ایک جو ان کی ذرے کے برابر کوشش تھی اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا آج تک ہم نے۔ اسی لیے اللہ سے ہر وقت معافی طلب کرتے رہنا چاہیے اور تکالیف پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سے پہلے جو لوگوں کو چیر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، ان کے 2 ٹوٹے آرا چلا کے کر دیے گئے اس وجہ سے کہ وہ صرف کلمہ پڑھتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی اس معاملے میں ہمارے لیے ایک ثابت قدم رہتے ہوئے نمونہ پیش کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی جو وفات ہوئی اور صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، آپ ان کا اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ ان کا جبڑا جو ہے نا اوپر والی تلی کی ہنڈی کے اندر جا کر جو ہے نا وہ پھنس گیا، اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے دانتوں کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ کھینچ کر جو ہے نا وہ گوشت میں سے نکالا،
اندازہ کیجئے کتنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اور پھر آپ نے اس پر صبر کیا اور خونوں خون لہو لہان ہو گئے، اور پھر ایک بورا تھا اس کو جلا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے وہ پھر اس کی سوا بنا کر رسول اللہ کے وہاں پر رکھی تو وہ خون رکا، اتنا خون نکل رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو احد پہاڑ کے وقت بھی کوئی تکلیف، اس سے زیادہ تکلیف بھی آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میں وادی طیف میں دعوت دینے گیا دین کی ان کے بادشاہوں کو، انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور میرے پیچھے اوباش قسم کے جوان لگا دیے، مجھے پتھر مارتے، اور صحابی کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے خون سر مبارک سے نکل کر جوتے میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا اٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اٹھایا نہیں جاتا، اتنی تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی۔ فرمایا میں نڈال ہو کر ایک سائیڈ پر سایہ دار درخت میں بیٹھا، اور میں دیکھتا ہوں وہ سایہ کس چیز کا تھا، وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اوپر آئے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کہا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اور پہاڑوں کے فرشتے نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا معاملہ اللہ کے رسول دیکھ لیا ہے، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے یہ نیست و نبود کر دے، ان لوگوں کو دو پہاڑوں کو ملا کر چکنا چور کر دے۔ یہ صبر کی عظیم مثال دی رسول اللہ نے فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے اس مقام پر فرمایا یہ اگر اللہ وحدہ لا شریک کو ایک نہیں مانتے تو نہ صحیح، مجھے امید ہے ان کے آگے آنے والی نسلیں اللہ کو ایک مان لیں گی، یہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ ہم پر اتنی تکلیفیں تو نہیں آئی، یہ تو ہمارے پرسنل ذاتی مواد کے اندر میں تکالیف آتی ہیں۔ اس جمعے کے عنوان کو انشاءاللہ آگے بھی لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔